الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف توصیف کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص امام الانبیاء رحمۃ للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے مختلف مقامات سے مختلف آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں اور انہی آیتوں کے ضمن میں پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ پیش کی گئی. قرآنی آیات اور دعائے رسول کی مناسبت سے خطبہ جمعہ کا موضوع ہوگا نعمتوں کی قدر کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار انگنت نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہم اللہ رب العالمین کے انعامات، احسانات اور نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. اللہ رب العالمین نے تمہاری منہ مانگی کچھ چیزوں میں سے تمہیں دے رکھا ہے. آپ غور کیجئے کہ ہم نے اپنے اللہ سے کن نعمتوں کا، کن انعامات کا سوال کیا. اللہ نے ہمیں وہ بھی دے رکھا ہے، اللہ نے وہ نعمتیں بھی ہمیں عطا کر رکھی ہیں، اور اللہ رب العالمین سے ہم نے جن نعمتوں کا سوال نہیں کیا، جن انعامات اور احسانات کا سوال نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے بن مانگے وہ بھی دے رکھا ہے، وہ بھی ہمیں عطا کر رکھا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. اللہ رب العالمین نے تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے تمہیں دے رکھا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کے انعامات کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو کیلکولیٹ کرنا چاہو، کیلکولیشن کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، وہ تو بے شمار ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان فرمایا سورہ رحمان
جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 31 جگہ بیان فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، تم اللہ رب العالمین کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ رب العالمین کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اللہ رب العالمین نے یہ بات سورہ رحمان میں 1 جگہ 2 جگہ نہیں بیان فرمائی، بلکہ 31 جگہ بیان فرمایا۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ رب کی نعمتیں شکر ادا کرنے سے بڑھتی ہیں اور ہمیشہ قائم اور دائم بھی رہتی ہیں، اور ناشکری کرنے سے کم ہو جاتی ہیں بلکہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہارے رب کا فرمان صادر ہو چکا، تمہارا رب قرآن میں تمہیں یہ حکم دے چکا کہ اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے تو مزید اللہ رب العالمین انعامات اور احسانات اور نعمتوں سے نوازے گا، تو کفران نعمت کرو گے تو جان لو میرا عذاب سخت۔ یاد رکھیے نعمت کا معنی مفہوم بڑا وسیع ہے۔ نعمت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، مال و دولت، اول و اولاد، والدین، زمین جائیداد، آنکھ، کان، ناک، دل اور زبان، کسی بھی شکل میں نعمت ہو سکتی ہے۔ نعمت کا معنی مفہوم بڑا وسیع ہے، ذمہ داری کی شکل میں، عہدوں کی شکل میں، خلافت کی شکل میں، بادشاہت کی شکل میں، کسی بھی شکل میں نعمت ہو سکتی ہے۔ نعمت کا معنی مفہوم بڑا وسیع ہے، ذرا اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ اور یہ بات بھی بالکل صحیح اور درست ہے کہ انسان کو نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمت اس سے ضائع ہو چکی ہوتی ہے یا ختم ہو چکی ہوتی ہے، تب انسان کو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ دیکھیے اب تک تو ہم یہی سنتے آئے تھے، یہی سمجھتے آئے تھے کہ نعمت صرف کھانے والی اور پینے والی اور چکھنے والی ہی ہوتی ہے، لیکن آج یہ بات معلوم ہو جانا چاہیے کہ نعمت سننے والی بھی ہوتی ہے کان کی شکل میں، نعمت دیکھنے والی بھی ہوتی ہے آنکھ کی شکل میں، نعمت سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور انسانوں کی کھوپڑیوں میں زندہ عقل کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے آنکھ کے بارے میں، کان کے بارے میں، دل کے بارے میں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء آیت نمبر 36 کے اندر وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ كَانَ عَنْهُ أُولَٰئِكَ مَسْئُولًا۔ جس چیز کا علم آپ کو نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ سے اور کان سے اور دل سے ہر ایک سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ آنکھ سے سوال ہوگا اس نے کیا دیکھا، اچھا یا برا، کان سے سوال ہوگا اس نے کیا سنا، اچھا یا برا، اور دل سے سوال ہوگا اس نے کیا سوچا، اچھا یا برا، حسن ظن یا سوء ظن۔ یہ ساری نعمتیں، یہ سارے انعامات اور احسانات ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی امانتیں ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ تکاثر کے اندر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ رب العالمین بروز محشر، بروز قیامت اپنی نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، تو نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ جیسی عظیم نعمت کے متعلق ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین ترازو کے ایک پلڑے میں آنکھ جیسی عظیم نعمت کو رکھ دے گا، وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں انسان کی زندگی کے کیے گئے سارے اعمال کو رکھ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ اتنی عظیم و شان اور محترم شان نعمت آنکھ، اس لیے ہمیں ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور ہر نعمت سے فیضیاب ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اچھا یہ بات بھی یاد رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ساری ہی نعمتیں ہمیں دنیاوی زندگی میں دے دے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمیں نعمتیں ملی ہیں تو فیضیاب ہونے کے بعد شکر گزاری کریں، اللہ کی عبادت کریں، نعمتوں کی قدردانی کریں، اور اگر ہم کسی نعمت سے دنیا کے اندر محروم کر دیے گئے ہیں تو اس پر صبر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ نعمت ہمارے لیے آخرت میں رزق کر رکھی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری نعمتوں سے انسان دنیا کے اندر فائدہ اٹھائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام سفیان ثوری اپنے زمانے کے
شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ شکر کرنے سے وہ تمہیں مزید طاقت اور بندگی کی توفیق دے گا، اور ناشکری کرو گے تو موجودہ نعمتیں تم سے چھین لے گا اور اپنا عذاب اللہ تمہارے پر مسلط کر دے گا۔ تو ہمیں نعمتوں سے فیضیاب ہونے کے بعد اللہ کی شکر گزاری اور نعمتوں کی قدردانی اور اللہ رب العالمین کی عبادت۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی قوموں اور اشخاص کے ناشکری کے واقعات بیان فرمائے ہیں تاکہ دنیا انسانیت ان واقعات کو پڑھ کر اور سن کر عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ مال دولت اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی مومن بندے کو یہ نعمت عطا ہوتی ہے تو وہ موقع کو غنیمت جان کر اپنی آخرت کو آباد کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص قابل رشک ہے، وہ شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال جیسی عظیم دولت سے نوازا اور وہ چھپے اور کھلے دن اور رات اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن یہی مال جب کسی فاسق اور فاجر شخص کے پاس ہوتا ہے تو اس کے فسق و فجور میں، اس کے غرور و تکبر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور تجربہ بھی یہی کہتا ہے کہ مال ایسی شے ہے جو کمزور کو طاقتور، مجبور کو مختار اور محکوم کو حاکم اور کبھی کبھی مظلوم کو ظالم بنا دیتا ہے، اور قرآن کریم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے مالدار ہو گیا ہے۔ اور یہی مال دولت جب فرعون کو حاصل ہوتا ہے تو وہ اپنی خدائی کا اعلان کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور یہی دولت کا نشہ جب نمرود پر چڑھتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب العالمین کے بارے میں جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، پیشی ہوتی ہے۔ نمرود پوچھتا ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، تمہارا الہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے، میرا الہ وہ ہے جو مجھے مارتا اور جلاتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو نمرود نے کہا میں بھی مارتا اور میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ قید خانے سے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو میں بھی مارتا اور میں بھی جلاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ یہ توحید کے دلائل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے جواب نے اسے لاجواب کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ وہ ہے، میرا رب العالمین وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تجھ میں یہ دم ہے، اگر تجھ میں یہ ہمت ہے تو نکال دے اسے مغرب سے، فبہت الذی کفر، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ یہ توحید کے دلائل۔ اسی طرح جب یہی دولت کے خزانے قارون کے گھر ڈیرے ڈالتے ہیں تو وہ بدمست ہو کر پکار اٹھتا ہے قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ سب کچھ میرے اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے، رب العالمین کا انعام، رب العالمین کا احسان میرے اوپر نہیں ہے۔ دنیا کے چاہنے والے تمنا کرنے لگے کاش ہم کو بھی ایسا ہی دیا گیا ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، اور آخرت کے چاہنے والے لوگوں کو سمجھانے لگے کہ اللہ رب العالمین نے جو قارون کو دیا ہے اس سے بہتر اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور پھر قارون سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو تجھے مال و دولت کے خزانے دے رکھے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قارون کو دولت کے کیسے خزانے دے رکھے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اہل علم نے لکھا کہ اللہ نے قارون کو مال و دولت کے ایسے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کے خزانے کے تالوں کی چابیاں، اللہ نے یہ بات سورۃ قصص میں بیان فرمائی، اس کے خزانے کے تالوں کی چابیاں بمشکل ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی، بمشکل ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے قارون کو مال و دولت کے کیسے خزانے دے رکھے ہوں گے، ان پر تالے کیسے جمے ہوں گے، اور ان تالوں کی چابیاں کیسی ہوں گی جن کو بمشکل ایک طاقتور جماعت اٹھا رہی ہے۔ مفسرین نے یہ بات لکھی
اور اللہ رب العالمین کو تکبر کسی بھی قسم کا پسند نہیں ہے، نہ علم و عمل کا، نہ عبادت و زہد کا، اور نہ ہی تو مال و دولت کا، اور نہ ہی تو شان و شوکت کا، کسی بھی طرح کا علم، کسی بھی طرح کا گھمنڈ اور غرور اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ قارون اپنے لاؤ لشکر سمیت، اپنے خزانوں سمیت اپنے محل سے باہر آیا، تکبر کرتا ہوا، اتراتا ہوا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین نے اسے اس کے خزانوں سمیت، اس کے محل سمیت لوگوں کی نگاہوں کے سامنے زمین میں دھسا دیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اس کے خزانوں سمیت، اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اللہ رب العالمین کو کسی بھی قسم کا تکبر پسند نہیں، اس لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ تکبر کے اظہار سے، غرور اور گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت ساری دعائیں کیا کرتے تھے، ان دعاؤں کے بیچ میں اس دعا کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت ساری دعائیں کیا کرتے تھے اپنے اللہ سے، ان دعاؤں کے بیچ میں اس دعا کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہم بھی اپنے اللہ سے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں کے بیچ میں ہمیں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال نعمت سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اللہ کی پناہ چاہا کرتے تھے۔ ترجمہ اس طرح ہے اس دعا کا، اس حدیث کا، اللہ میں تیری نعمت کے زوال سے اور تیری عافیت کے بدل جانے سے اور تیرے اچانک انتقام سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے اللہ نے پناہ چاہتا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، نعمتوں کے چھن جانے کے بعد اور اللہ کی عذاب کے آ جانے کے بعد بندہ جس قدر بھی چاہے اللہ سے توبہ استغفار کرے، اس کو اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ طریقہ تو متکبروں کا ہے، منکروں کا ہے، یہ طریقہ کافروں کا شیوا ہے کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر اپنے مومن مسلمان ہونے کی، اپنے فرما بردار ہونے کی دہائی دینے لگتے ہیں۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے فرعون کے متعلق قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ جب وہ شخص ڈوبنے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، بنی اسرائیل کے رب پر، تو اس سے کہا گیا، اس کو جواب دیا گیا اب ایمان لائے ہو، اب تک تو نافرمانی کرتے رہے، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتے رہے، آج ہم تیرے جسم کو پانی سے نکال لیں گے اور تجھے آنے والے قوموں کے لیے، لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے، اور ہم اسی طرح لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں اور لوگ ہماری نشانیوں سے، ہماری آیتوں سے اسی طرح غافل رہتے ہیں۔ جب وہ شخص ڈوبنے لگا، جب وہ شخص کھڑا کھڑا برباد ہو رہا تھا تو روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کے لیے آگے آتا۔ لوگوں کا جنب غفیر اس سے اس طرح چھڑ گیا جس طرح رات کی تاریکی سے، جس طرح رات کا اندھیرا دن کی روشنی سے کافور ہو جاتا ہے، دن کے اجالے سے کافور ہو جاتا ہے، چھڑ جاتا ہے۔ اور اسی حقیقت کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے بوقت تنگدستی آشنا بیگانہ ہوتا ہے، سراہی جب خالی ہوئی جدا پیمانہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نعمتوں کی ناقدری سے اپنے آپ کو بچائیں، بلکہ نعمتوں کی قدر کریں، اور اللہ رب العالمین نے جن جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اور جس شکل میں بھی، ہم ان نعمتوں سے فیضیاب ہونے کے بعد اللہ کی شکر گزاری کریں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ آئیے نعمتوں کی ناقدری کے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ اس کو سننے کے بعد ہم ان واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب العبر بالتاریخ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے جو بڑا عبرت آموز ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اصفہان کا ایک بہت رئیس آدمی، بہت مشہور آدمی اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنی بیگم کے ساتھ اللہ کی نعمتیں تناول کر رہا تھا، اور دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے سجا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی، کھانے کے لیے کچھ دے دو، بھوکا ہوں۔ اس شخص نے اپنی
بیگم سے کہا کہ سارا کا سارا دسترخوان اٹھا کر اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو۔ واقعہ بڑا عبرت آموز ہے۔ بیگم نے شوہر کے حکم کی تعمیل کی اور وہ دسترخوان جو اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا پورا کا پورا اٹھا کر اس فقیر کی جھولی میں ڈالنے کے لیے جب دروازے سے باہر آئی تو وہ عورت دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ شوہر نے کہا بیگم کیوں روتی ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا یہ جو شخص ہمارے دروازے پر فقیر بن کر آیا ہے یہ میرا سابق شوہر ہے اور اس شہر کا رئیس آدمی اور مال و دولت کے اس کے پاس انبار تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جس طرح ہم اور آپ اس دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو تناول کر رہے ہیں اور دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے سجا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، ایک زمانہ تھا اس شخص کے ساتھ بھی میں اسی طرح دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو تناول کر رہی تھی۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ تو یہ شخص اٹھا جو ہمارے دروازے پر فقیر بن کر آیا ہے، میرا سابق شوہر ہے اور اس شہر کا رئیس اور مالدار آدمی تھا، اس کے پاس مال و دولت کے خزانے تھے، گھوڑے گاڑیوں کی ریل پھیل تھی، دولت کے انبار تھے۔ یہ شخص اٹھا اور اس نے فقیر کی پٹائی کر دی۔ جو فقیر یہ صدا لگا رہا تھا کہ 2 دن سے میں بھوکا ہوں، کھانے کے لیے مجھے دو، اس قدر پٹائی کی کہ اسے لہولان کر دیا۔ نہ جانے اس فقیر نے اسے کیا بددعا دی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ یہ آدمی فقیر ہو گیا، کلاش ہو گیا، رئیس آدمی، شہر کا مالدار آدمی، مال و دولت جاتی رہی، خزانے ختم ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی نہیں رہا اور مجھے اس نے طلاق دے دیا اور پھر میں آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ شوہر نے کہا، جو اس کا موجودہ شوہر تھا، بیگم کیا میں آپ کو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات نہ بتلاؤں؟ کیا میں آپ کو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز واقعہ نہ بتلاؤں؟ وہ جو آپ کا شادی شوہر جس نے فقیر کی پٹائی کی تھی وہ کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں، وہ کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں۔ گردش زمانے کا عجیب نظارہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس بدمست متکبر مالدار کی ہر چیز، مال و دولت، کوٹھی، عالیشان بنگلے، حتیٰ کہ بیوی بھی چھین کر اس شخص کو دے دیا جو اس کے دروازے پر فقیر بن کر آیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے چند ہی سالوں کے بعد اس متکبر فقیر کو اسی کے در پر، اللہ رب العالمین نے اسی شخص کو، اس متکبر شخص کو، بدمست شخص کو اسی کے دروازے پر فقیر بن کر پہنچا دیا، فقیر بنا کر پہنچا دیا۔ شاعر کہتا ہے، نہ ہو مغرور دولت پر، نہ ہو مغرور عزت پر، اور نہ ہو مغرور طاقت پر، اور نہ ہو مغرور صحت پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات والا معاملہ ہے۔ تاریخ ایسے عبرت آموز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان واقعات کو سننے کے بعد عبرت و نصیحت حاصل کرے اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرے۔ ایک اور واقعہ جو اس سے زیادہ عبرت آموز ہے وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس واقعے کو سن کر عبرت و نصیحت حاصل کریں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں اور نعمتوں کی قدر کا احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے اور رب العالمین کی نافرمانی سے ہم باز آ جائیں۔ اس واقعے کو بھی امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العبر والتاریخ کے اندر نقل کیا ہے۔ خلفائے عباسیہ کا مشہور خلیفہ، مشہور حکمراں خلیفہ مہدی اپنے دربار خلافت کے تخت کے خلافت پر متمکن تھا۔ دربار لگا ہوا تھا اور خلیفہ مہدی تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں حاجب نے ایک فریادی عورت کی خبر دی، عورت آئی ہے، کچھ فریاد لائی ہے، آپ سے کرنا چاہتی ہے۔ خلیفہ مہدی نے کہا اس کو دربار میں بھیج دیا جائے۔ جب وہ عورت خلیفہ مہدی کے دربار میں حاضر ہوئی، داخل ہوئی، تو وہ عورت بھکارن معلوم ہو رہی تھی۔ خلیفہ مہدی نے اچھٹتی ایک نگاہ اس عورت پر ڈالا، اس کو سر سے پاؤں تک، پاؤں سے سر تک دیکھا، پھر اپنی گردن جھکا لی، اپنا سر جھکا لیا اور کہا کیا فریاد لائی ہے؟ کہو کیا فریاد لائی ہو؟ اور اس عورت نے کہا میں کچھ فریاد نہیں لائی ہوں،
صرف قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے اوپر آپ کے بھرے دربار میں تلاوت کرنے آئی ہوں۔ خلیفہ مہدی چوک گیا، اس نے کہا یہاں تو لوگ فریاد لے کر آتے ہیں، یہاں تو لوگ حاجتیں لے کر آتے ہیں، یہ تو قرآن کریم کی ایک آیت میرے اوپر تلاوت کرنا چاہتی ہے، اس کی عجیب فریاد ہے۔ خلیفہ مہدی نے کہا کہو کون سی آیت میرے اوپر تلاوت کرنا چاہتی، تلاوت کرو۔ تو اس عورت نے جو خلیفہ مہدی کے دربار میں داخل ہوئی تھی اور خلیفہ مہدی کو بھکارن معلوم ہو رہی تھی، اس عورت نے خلیفہ مہدی کے اوپر سورۃ النحل آیت نمبر 112 تلاوت کی۔ وہ آیت اس طرح ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں بستی والوں کی مثال بیان فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان بستی والوں کے اوپر بڑا احسان و کرم کیا، بڑا انعام کیا کہ 2 وقت کی روزی روٹی انہیں بغیر محنت اور مشقت کی مل جاتی تھی اور ان کی زندگی بڑی امن و سلامتی کے ساتھ گزر رہی تھی، کوئی خوف اور خطرہ نہیں تھا۔ آج کے اس گزرے دور میں 21ویں صدی میں لاک ڈاؤن والے جیسے حالات میں لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ میرے بھائیوں، یہ جو لاک ڈاؤن گزرا ہے اس میں ہمارے لیے بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئے ہیں جن کے گھروں چولہے نہیں جلے، جو فاقوں کے ذریعے سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کا تو بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اللہ رب العالمین انسانوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، صحیح سلامت رکھتا ہے۔ لیکن اس لاک ڈاؤن نے ہمیں بڑی عبرتیں اور نصیحتیں دی ہیں۔ اس گئے گزرے دور میں مہنگائی کی مار میں انسان کو اور کیا چاہیے؟ 2 وقت کی روزی روٹی اور امن و سلامتی والی زندگی۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے لوگوں کے سامنے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے روزی روٹی کا، کمائی کا۔ انسان کو محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، گھر سے کاروبار تجارت کے لیے باہر رہنا پڑتا ہے۔ لوگ اس وقت اپنا خون پسینہ کاروبار تجارت کے لیے ایک کیے ہوئے ہیں اس مہنگائی کے دور میں اور لاک ڈاؤن والے حالات میں۔ اللہ رب العالمین نے ان بستی والوں کو خوشحال بنایا تھا، 2 وقت کی روزی روٹی بڑی آسانی کے ساتھ انہیں مل جا رہی تھی اور ان کی زندگی بڑے امن و چین و سکون کے ساتھ گزر رہی تھی۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، امن و سکون یہ بھی اللہ رب العالمین کی عظیم دولت ہے، عظیم نعمت ہے، عظیم انعام ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، بس وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت پر اترانے لگے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرنے لگے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر اتارو ہو گئے۔ فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ رب العالمین نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے، اللہ رب العالمین نے نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے 2 وقت کی روزی روٹی جو انہیں بڑی آسانی کے ساتھ مل جا رہی تھی چھین لیا، ان کی زندگی کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا اور ان کی زندگی کو بھوک میں مبتلا کر دیا۔ فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ سزا تھی ان کی نعمتوں کی ناقدری کرنے کی، یہ سزا تھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ اس عورت نے خلیفہ مہدی کے اوپر اس کے بڑے دربار میں آیت تلاوت کر دی۔ خلیفہ مہدی کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہا اس آیت کو تلاوت کر کے مجھے کیا سمجھانا چاہتی ہو، کیا بتلانا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں خلیفہ مروان بن محمد کی بیوہ ہوں، جس کی حکومت اسپین سے لے کر پرتگال تک اور پرتگال سے لے کر ہندوستان کے وسیع عریض علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ میں اسی خلیفہ مروان بن محمد کی بیوہ ہوں، کل کی ملکہ اور آج کی بھکارن۔ ہم نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کی، ہم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے مجھے یہ روزے بد دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اور میں تمہیں وصیت کرنے آئی ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک جگہ کا حکمراں خلیفہ بنایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اللہ کی نافرمانی کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر کے تمہارا حال بھی ہمارے حال جیسے ہو جائے۔ خلیفہ مہدی کانپ گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کی آنکھوں اشکبار ہو گئیں اور خلیفہ مہدی نے سر جھکا لیا عبرت سے اور اپنے دربان سے کہا اس عورت کو لے جاؤ محل میں اور جس چیز کی ضرورت ہو اسے عطا کرو، اسے دو۔ دیکھا آپ نے خلیفہ مروان بن محمد جس کی حکومت اسپین سے لے کر پرتگال تک
اور پرتگال سے لے کر ہندوستان کے وسیع عریض علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، آج اس کی بیوہ کا یہ عالم تھا، آج اس کی بیوہ کے یہ حالات تھے۔ خلیفہ مہدی کو اس نے بڑے پیارے انداز میں، بڑے عبرت آموز انداز میں قرآن کی آیت کے ذریعے سے نصیحت کی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بھی ہم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہم ان نعمتوں کی قدر کریں، نعمتوں سے فیضیاب ہونے کے بعد اللہ کی شکر گزاری کریں، اور نعمتوں کی ناقدری سے اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس طرح کے ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات ہیں جو ہمیں درس عبرت دے رہے ہیں، درس نصیحت دے رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم ان تمام واقعات کو جو ہم نے سنا ہے، ان واقعات کو سن کر ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں گے۔ دیکھیے، آج جو اللہ رب العالمین نے ہم کو سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام جس سے نوازا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دولت ایمان ہے، وہ نعمت توحید ہے، وہ نعمت قرآن ہے، وہ نعمت رسالت ہے، وہ مسلمانیت ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین نے ہم کو نوازا ہے۔ دیکھیں، ایمان اللہ رب العالمین کا عظیم الشان انعام ہے، نعمت توحید اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم توحید کی ناقدری کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایمان کی ناقدری کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مسلمانیت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی عظیم الشان معظم الشان نعمت کی ناقدری کریں گے تو سن لیجئے، اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ محمد آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم مومن بن کر نہیں رہو گے، مطیع اور فرما بردار بن کر نہیں رہو گے، ہمارے عبادت گزار بن کر نہیں رہو گے، نماز قائم نہیں کرو گے، زکات ادا نہیں کرو گے، تو سن لو، ہم تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے جو ہماری مطیع اور فرما بردار ہوگی، ہماری اطاعت گزار، عبادت گزار۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنی مسلمانیت کی قدر کریں، نعمت توحید کی قدر کریں، نعمت ایمان کی قدر کریں، نعمت رسالت کی قدر کریں، اس عظیم الشان کتاب کی قدر کریں جس عظیم الشان کتاب کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم قرار دیا ہے، اور جو آسمانی کتابوں میں اولا اور افضل ہے، اس کتاب کی ہم قدر کریں۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو لوگوں کے اوپر ایک نعمت کی شکل، نعمت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے درمیانی حصے میں ارشاد فرماتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے اپنے نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور دنیا انسانیت سے جس دین سے میرا دامن ہو گیا ہوں وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا انسانیت کے لیے جس دین کا انتخاب کیا ہے، جس دین کو چنا ہے، اللہ رب العالمین نے اس دین کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا انسانیت کے لیے جس دین کو چنا ہے، جس دین کو پسند فرمایا ہے، اس دین کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کی قدر کریں، توحید کی قدر کریں، ایمان کی قدر کریں، اپنی مسلمانیت کی قدر کریں۔ اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین یہ موجودہ نعمتیں اور یہ ساری نعمتیں ہم سے چھین لے گا اور اپنا عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دے گا۔ تو یہ نعمتوں کی قدر کیجئے، اس متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں بیان تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے جو کچھ باتیں نعمتوں کی قدر کے سلسلے میں آئیں، اللہ ان تمام باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن جن نعمتوں سے تو نے ہمیں نوازا ہے، ان نعمتوں سے فیضیاب ہونے کے بعد ہمیں تیری شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما، نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن نعمتوں سے تو نے ہمیں دنیا میں نہیں نوازا ہے، ان نعمتوں پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار سب کچھ ہیں، تیرے بندے ہیں تو غفار ستار رحمان الرحیم ہے۔ اللہ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہے، اللہ ہماری غلطی خطا اور نادشوں کو معاف فرما کر تم سے راضی خوش ہو جا۔ جو لوگ ہم میں سے گزر چکے ہیں، ہمارے والدین، عید وقائد، رشتہ دار، دوست و احباب، اللہ ان کی غلطی خطا اور نادشوں کو معاف فرما کر انہیں کربٹوں پر جنت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے سوال و جواب میں ہماری آسانی فرما، میدان حشر کے سوال و جواب میں ہماری آسانی فرما۔ یا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا میدان حشر میں ہمیں حقدار بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکوں سے کوثر کی جام کوثر نصیب فرما، پرسرات کے راستے کو مومنوں کے لیے آسان فرما۔
اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھنا ایمان بالخیر اور جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.